بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آپ حضرات بھی ایسے بخیل تو نہ بنیں، درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات علماء کرام، معزز سامعین، پروگرام میں برادر مکرم مولانا معاویہ صاحب کا بھی بیان ہوا اور مولانا رب نواز حنفی بھی تشریف لانے والے ہیں، دیگر حضرات ان کے بیانات ہوں گے۔ مولانا عبداللہ صاحب ہمارے دوست ہیں، جامع فاروق کے میں ہم ایک ساتھ رہے ہیں، کچھ دن ساتھ رہے، پھر بقول اس کے لیلا کے کہ منو مجنون ہم سبق بودے و در دیوان عشق او بسہرا رفت مندر کو جہاں رسوا شدے۔ میں اور مجنون ہم مکتب عشق کے اندر دونوں کے دونوں ساتھ تھے، لیکن یہ کہ مجنون صحراؤں میں اور جنگلوں میں چلے گئے اور لیلا کہتی ہے کہ میں ادھر در کوچہاں رسوا شدیم، گلی کوچوں کے اندر میں رسوا ہو گئی۔ مولانا کی تشکیل مولانا عبداللہ کے آپ کے پاس ہو گئی، میری تشکیل کسی جنگل میں ہے، شہر سے میں باہر ہوں۔ مولانا کا حکم تھا اور حاضری میں نے دی خطبہ حضرات کی موجودگی میں، آپ کو علم بھی ہوگا کہ میں بلوچ آدمی ہوں اور بلوچ ماں کے پیٹ سے پیدا ہی ہوتا ہے محروم الفصاحت، یعنی وہ نہ اردو جانتا ہے نہ کچھ بلوچی بلوچ ہے، تو اس میں کیا بیان کر سکتا ہوں آپ کے سامنے۔ پھر یہ کہ انہوں نے عنوان رکھا کہ عشق مصطفیٰ، عشق کا لفظ کہیں حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں بھی کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ جو چھچورے قسم کے لوگ ہیں انہوں نے اس کو ایجاد کیا۔ چھچورے جو لوگ ہیں انہوں نے لفظ عشق جو ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے جو محبت کی ہے، حدیثیں بھری ہوئی محبت کے لفظ سے۔ قرآن پاک میں بھی محبت ہے اور حدیثوں میں بھی محبت ہے۔ اب مسئلہ رہ گیا کہ محبت کتنی ہے، تو محبت تو ظاہر ہے کہ آپ حضرات کو بہت زیادہ ہے کہ میں نے درود پڑھ لیا لیکن آپ میں سے کسی نے درود بھی نہیں پڑھا۔ محبت کتنی ہے اور عشق کتنا ہے، اس کا آپ اندازہ لگائیں۔ محبت کی بنیاد آدمی جب کسی کو محبوب بناتا ہے اور اس کے ساتھ یہ کہ اس کے لیے فریفتہ ہو جاتا ہے اس کی اداؤں پہ اور اس کے کردار پر، تو محبت کے لیے بنیادی چیزیں وہ کمال ہے، جمال ہے، نوال ہے اور قرب ہے۔ کمال کہ جس پر آپ عاشقوں بسا اوقات وہ اس میں کوئی حسن و جمال ہوتا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کمال اس میں ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ وہ رنگ سے محروم ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ باکمال لوگ ہوتے ہیں اور وہ یوں سمجھیے کہ کمالات اور خوبیوں کے حامل ہوتے ہیں اور مالک ہوتے ہیں۔ اور وہ پٹھان لوگ بھی کہتے ہیں کہ رنگ مگورا خوندے ہو گورا، کسی کے رنگ کو نہ دیکھو بلکہ اس کی پاور کو دیکھو کہ اس میں پاور کتنا ہے، رنگ منگ پہ نہ جاؤ۔
آپ کے پاور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالات کیا ہے؟ میرے خیال میں یہ مولوی لوگ تو ادھر لفاظی کریں گے، لیکن میں آپ کو بتا دوں حدیث پاک میں ان کو ایک جملے کے اندر استعمال کیا گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مولوی صاحب حافظ صاحب ہے تو قاری نہیں ہے، قاری ہے تو حافظ نہیں ہے، حافظ اور قاری ہے تو عالم نہیں ہے، عالم ہے تو حافظ و قاری نہیں ہے، عالم ہے حافظ و قاری ہے تو مفسر نہیں ہے، مفسر ہے تو محدث نہیں ہے، محدث ہے مفسر ہے تو مفتی نہیں ہے، مفتی ہے تو قاضی نہیں ہے، قاضی ہے تو پھر مناظر نہیں ہے، یہ ساری چیز، اور مناظر ہے تو مدرس نہیں ہے، مدرس ہے تو پھر خطیب نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں کسی ایک مولوی کے اندر آپ کو کبھی بھی نہیں ملیں گے کہ وہ بہترین قسم کا عالم بھی ہو، مفسر بھی ہو، محدث بھی ہو، خطیب بھی ہو۔ یہ ہماری تقریریں تو رٹی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن یہ سارے کمالات اس طرح کسی میں نہیں ہوتے۔ کسی مولوی میں کوئی حافظ ہے، کوئی قاری ہے، کوئی مفسر ہے، کوئی محدث ہے، کوئی خطیب ہے، کوئی مناظر ہے، کوئی مدرس ہے، کوئی مصنف اور مؤلف ہے، کوئی صوفی ہے، مختلف قسم کے صفات۔ یہ ساری صفات کسی ایک بندے کے اندر جمع نہیں ہو سکتے۔ جیسے انسانوں میں یہ ساری چیزیں، عام علماء میں، امتی کے اندر یہ چیزیں ہیں، اسی طریقے پر انبیاء میں بھی ہر نبی کی خوشبو الگ ہے، ہر نبی کے کمالات الگ ہیں۔ آدم علیہ السلام کے کمالات وہ حضرت ادریس علیہ السلام، شیس علیہ السلام میں ان کے اولاد میں نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے کمالات، اس کی خوشبو الگ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کی خوشبو الگ ہے۔ اور پھر آدم علیہ السلام سے لے کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک 1.25 لاکھ انبیاء اس دنیا کے اندر تشریف لائے، ہر ایک کے کمالات الگ، لیکن حدیث میں عجیب تو ان کو جمع کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کتنا علم دیا، ابراہیم علیہ السلام کو کتنا علم، ہر نبی کو موسیٰ علیہ السلام ان کو اللہ نے کتنا علم اور کتنے کمالات سے اللہ نے آپ کو نوازا تھا۔ حضرت نے عجیب بات فرمایا علمت علم الاولین والآخرین، آدم سے لے کر کے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک، ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ تشریف لائے، یہ 1.25 لاکھ انبیاء کے کمالات، ایک نبی میں کچھ کمالات، دوسرے میں کچھ، تیسرے میں کچھ کم۔ فرمایا کہ ان تمام کمالات کو، ان تمام علوم کو ملایا جائے تو علمت علم الاولین والآخرین، اللہ نے اولین اور آخرین کے سارے علوم مجھے محمد کو دیے۔ اسے بڑھ کر کیا چاہیے؟ کمال کی بنیاد پر کسی سے محبت ہوتی ہے۔ ہمارے ایک ساتھی ہے جو کروڑ پتی ارب پتی میں ایران گیا تھا، تو وہ اپنی گاڑی لے کر کے آیا اور مجھے لے گئے اپنی گاڑی میں۔ زاہدان میں تہران سے ہم لوگ آئے تھے، یہ شین و یا عین و ہا ان کے اس پہ انہوں نے مجھے بلایا تھا۔ آپ لوگ سمجھ گئے، شین و یا عین و ہا، سمجھے؟ یہ حضرات انہوں نے بلایا تھا، ان کی بڑی مہربانی، آپ کی حکومت نے مجھے بھیجا۔ تو 2 مرتبہ، ویسے ایران تو ہمارا ملک ہے، بلوچوں کا ہماری برادری ہے وہاں پر، تو میں چلا گیا۔ تو ہمارے ایک ساتھی وہ لانچوں کے اور جہازوں کے مالک ہیں، وہ چابہار سے آیا تھا مجھے لینے کے لیے، تو زاہدان، میں وہاں سے تہران سے زاہدان آیا، زاہدان سے اس نے مجھے لیا۔ اب ہم جہاں بھی جا رہے ہیں تو لوگ استقبال پہ آ رہے ہیں، ہاتھ چوم رہے، پیشانی چوم رہے، پگڑی بھی چوم رہے، جوتے بھی چوم رہے ہیں، اگر کسی کے ہاتھ پہ جوتا بھی لگ جائے تو کہنے لگے کہ مجھے مولوی صاحب آپ کی نہ شکل ہے نہ آپ کے پاس پیسہ ہے، میں تو جہازوں کا مالک ہوں۔ کہنے لگے میں جہازوں کا مالک ہوں، نہ شکل ہے آپ کی نہ پیسہ، خدا ان لوگوں کو خوار کرے، خدا ان لوگوں کو خوار کرے کہ کیسے یہ پاگل لوگ آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ میرا ہاتھ کوئی بھی چومتا نہیں، میری پیشانی کوئی بھی نہیں چومتا۔ میں نے کہا اسی سے اندازہ کرو یہ سب کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کی برکت ہے، یہ سب محمد پیسہ آپ کے پاس ہے۔ پھر 2.5-3 کروڑ کی گاڑیاں لے کر کے 3-4 گاڑیاں بھی آ گئی، تو وہ کہہ رہے کہ خدا ان لوگوں کو خوار کرے، کیسے بدبخت لوگ ہیں، کوئی ہم کو پوچھتا نہیں، ہمارا ہاتھ چومتا نہیں، ان کو پتہ نہیں کہ یہ کنگلا مولوی یہ بھی اسی کی گاڑی میں آیا ہوا ہے، گاڑیاں تو ہماری ہے۔ میں نے کہا کہ آپ خود دیکھ لیں کہ گاڑیاں آپ کی ہے، پھر بھی کوئی آپ کو تھوکتا بھی نہیں ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ کمالات یہ سب کچھ محمد رسول اللہ کا واسطہ دے کر کے مولوی بھی اپنی مارکیٹ چمکا دیتے ہیں۔ اصل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو یا آپ کی سیرت کو کیا بیان کریں گے؟
وہ سیرت جو ہے رسول پاک کی نہیں ہوتی، مولوی صاحب کی اپنی سیرت ہوتی ہے۔ اس طریقے پر ہوتا ہے کہ اس غریب کو کم از کم کوئی پہچانتا تو ہے۔ شاعر رسول اللہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عجیب بات کی۔ انہوں نے کہا کہ شعراء حضرات، شاعر حضرات، وہ اپنے اشعار سے کبھی کسی کی تعریف کرتے، کسی صدر، کسی وزیر اعظم، گورنر، کسی بڑے مالدار سرمایہ دار کی تعریف کرتے، کسی عالم کی تعریف کرتے ہیں۔ تو ان اشعار کو پھر لوگ دیکھ کر کے ان کی عظمت، جس کی تعریف انہوں نے کی، اس کی عظمتوں کے دلوں میں بڑھ جاتی۔ فرمایا میں اپنے اشعار سے محمد رسول اللہ کی عظمت میں اضافہ نہیں کر رہا اور آپ کی قدر و قیمت میں اضافہ نہیں کر رہا۔ اصل چکر یہ ہے کہ حسان کو کوئی بھی نہیں جانتا اور حسان کے اشعار کو بھی کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے فرمایا کہ ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت محمدی ولکن مدحت مقالتی بمحمد۔ میں اپنے اشعار سے محمد رسول اللہ کی تعریف نہیں کرتا، بلکہ اپنے اشعار کی تعریف محمد کے ذریعے سے کرتا ہوں۔ کہ میری مارکیٹ کم از کم یہ ہے کہ گرم ہو جائے۔ بنو تمیم کے لوگ آ گئے، آپ نے سنا ہوگا، ان کو اپنے فصاحت و بلاغت اور اپنے کمالات پر ان کو ناز تھا۔ بنو تمیم کے لوگ آئے، کافر تھے، انہوں نے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہم اپنے خطبہ بھی لائے، خطیب بھی لائے اور اپنے شاعری بھی لائے، آپ کے پاس ہے آپ کے خطبہ، آپ کے یہ کہ شعراء، ان سے مقابلہ ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں خود مقابلے میں نہیں آتا، میرے شاگرد ہیں۔ ان کی طرف سے ان کے خطیب اٹھے، انہوں نے زبردست تقریریں کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس بن شماس خطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نے ان کو حکم دیا کہ آپ اٹھے جواب میں۔ ان کے خطیبوں نے جیسے تقریر کی، حضرت ثابت بن قیس بن شماس الخطیب کھڑے ہو گئے، اس نے جواب دیا جو تقریر کی تو ان کی عقلیں اڑ گئیں، ہوش بھی ان کا ان کی ایک اڑ گیا۔ پھر شاعروں نے ان کے اشعار پیش کیے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کو فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ، جواب دے دو۔ جس وزن پر وہ اشعار بناتے فوراً اسی کا اسی طرح جواب دے دو۔ حضرت حسان نے کھڑے ہو کر کے جواب دیا تو کافر غیر اختیاری طور پر کھڑے ہو کر کے اعلان کر رہے ہیں کہ خطیبکم اخطب من خطبائنا وشاعرکم اشعر من شعرائنا۔ محمد ہم ہار گئے، آپ کا خطیب بھی زندہ باد، آپ کے شاعر بھی زندہ باد، ہم ہار گئے۔ وہ پورا خاندان، وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ یہ ہے کیا آپ کے پاس؟ اور ظاہر ہے کہ وہاں شاگردوں کا مقابلہ ہے کہ شاگرد، اصل استاد تو کھڑے بھی نہیں ہوگا، استاد نے مقابلہ کیا بھی نہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ حدیث نے حق ادا کر دیا، حضرت نے خود، بس آپ جن کمالات کے مالک ہیں آپ خود ہی ان کو بیان کر رہے ہیں۔ علمت علم الاولین والآخرین، سارے انبیاء میں جو خوشبو ہے، ہر نبی میں الگ الگ خوشبو، ہر نبی کے کمالات، وہ سارے کے سارے اللہ پاک نے میرے سینے میں جمع کر دیا، اللہ نے مجھے عطا۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ کس طرح لاڈ کے ساتھ اور کس طرح ناز کے ساتھ، کتنے پیار کے انداز میں اللہ فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے سینوں کو کھولا نہیں، ہم نے آپ کے سینوں کو علوم قرآنیہ کے لیے اور علوم الہیہ کے لیے نہیں کھولا، ہم نے تو کھولا۔ بس بھائی ہو گیا، فلم بنا دیا یار، بیٹھ جاؤ۔ یہ فلم بنانے کا بڑا شوق ہے ان حضرات۔ ہاں بس ٹھیک ہے، اور کسی اچھے خوبصورت مولوی کی تصویر بنا، میرے جیسے کالو خان کی تصویر بنا کر کے، کیا آپ کو ملے گا اللہ کے بندے؟ اندازہ آپ کر لیں کہ آسمان سے قرآن آ رہا ہے، وہی آ رہی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، آسمان و زمین کی ساری روشنیاں وہ اللہ کی طرف سے۔ اللہ نور، جبریل بھی نور، قرآن بھی نور، اور جس کے سینے کے اندر قرآن نازل ہو رہا اس کو بھی بتایا، عجیب بتایا۔ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، میرے پیارے آپ کو کوئی پتہ نہیں تھا کتاب اللہ کیا ہوتی ہے، قرآن کیا ہے، ولا الایمان، ایمان کا آپ کو پتہ نہیں، لیکن ولکن جعلناہ نورا، لیکن ہم نے ایک نور اتار دیا۔ واہ کیا نور! میں نور، جبریل نور، قرآن بھی نور، آپ کے سینے کو ہم نے نوری نور سے بھر دیا، نوری نور ہے۔ اچھا آپ کا کیا خیال ہے، جن کے سینوں کے اندر نور ہوگا تو روشن خیال وہی ہوں گے، یا جن کے سینے کے اندر گٹر ہوگا وہی خون؟
جن کے سینوں کے اندر قرآن ہوگا، قرآن سے بڑھ کر کے میں قسم اٹھا سکتا ہوں، میں بلوچ آدمی ہوں اور ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہو جاؤں، میں غلط نہیں ہو سکتا، آپ بھی غلط ہوں گے۔ قرآن سے بڑھ کر کے کائنات کے اندر کوئی بھی نور نہیں ہے۔ حافظ صاحب نابینا ہے لیکن سینے میں قرآن ہے، روشن خیال یہی ہے۔ تیرا رنگ اگرچہ اچھا ہے، ایف اے ایل ایل بی ایم بی 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 ایس پتہ نہیں کتنے بی بی، وہ ساری ڈگری آپ کے پاس ہے، لیکن دنیا کا بے وقوف اور احمق ہے جو آپ کو روشن خیال کہتے ہیں۔ آپ روشن خیال نہیں، آپ تاریک خیال ہیں۔ آپ کی جو ہے نا اس طرح کا فرق کہ آپ کے دماغ میں بھی گند ہے، آپ کے دماغ میں بھی گند ہے، آپ کی زبان پہ بھی گند ہے، آپ کے سینے میں بھی گند ہے، گٹر ہی گٹر ہے۔ گٹر کے اندر روشنی کہاں سے آتی ہے؟ کائنات کے اندر اس سے بڑھ کر کے کچھ بھی نہیں۔ میں اللہ نور، جبریل نور، قرآن نور، اس کو محمد رسول اللہ کے سینے میں اتار کر کے وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، ہم نے یہ کہ اس قرآن کو نور بنا کر کے آپ کے سینے میں منتقل کر دیا۔ پھر ہوا بھی یہی کہ آپ نے پھر صحابہ کو پڑھایا تو صحابہ سارے نورانی بن گئے، صحابہ وہ سارے کے سارے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، وہ نورانی بن گئے۔ میں اپنی بات مختصر کر لیتا ہوں کہ آپ تمام کمالات کے مالک ہیں۔ عُلِّمْتُ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، اگر کسی سے محبت کی جاتی ہے تو ان کے کمالات کی بنیاد پر۔ اور دوسرا جمال، خوبصورتی۔ حضرت انس بن مالک ترمذی میں روایت ہے، انس فرماتے کہ خدا کی قسم نے اس سے پہلا ایسا خوبصورت دیکھا، نہ اس کے بعد ایسا خوبصورت میں نے اپنی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ آپ نے سنا ہوگا امام ابو حنیفہ نام تو سنا ہوگا، ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل۔ امام ابو حنیفہ کے دو مشہور شاگرد، ایک شاگرد محمد بن الحسن الشیبانی، امام محمد جس کو کہتے ہیں، محمد بن الحسن الشیبانی، اور دوسرا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ امام محمد اتنے خوبصورت تھے، اتنے فصیح تھے، عرب تھے، اتنے فصیح اور بلیغ تھے کہ لوگ کہتے تھے کہ اگر قرآن کسی کی زبان میں نازل ہوتا تو امام محمد کی زبان پہ نازل ہوتا۔ اتنا فصیح آدمی تھا، خوبصورت بھی عجیب تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ یہودی دیکھ کر کے مسلمان ہوتا ہے، یہودی کہتے کہ ہم نے تمہارے بڑے محمد کو نہیں دیکھا، چھوٹے محمد نے ہمیں پاگل بنا دیا، اتنا خوبصورت۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ جو ہے نا، آپ کی داڑھی آ جائے پھر میرے پاس پڑھنے کے لیے آپ آ جائیں، اس صورت کے مالک آپ کے چہرے کو کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا۔ امام شافعی فرماتے کہ واللہ ما رأیت احسن من محمد بن الحسن الشیبانی قط، مجھے رب کی قسم ہے، شافعی بہت بڑے آدمی ہیں امام شافعی، واللہ ما رأیت احسن من محمد بن الحسن الشیبانی قط، مجھے خدا کی قسم ہے میں نے امام محمد سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ اور یہودی نے بھی کمال کر دیا، یہودی کہہ کر کہ میں نے تمہارے تو بڑے محمد کو نہیں دیکھا، اس چھوٹے محمد نے ہمیں پاگل بنا دیا، خدا جانے کہ بڑا محمد کیسے ہوگا۔ اس لیے خدا کا شکر ادا کرو۔ دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ دو، نبوت بھی آپ پر ختم ہے اور حسن و جمال بھی آپ پہ ختم ہے، بس نبوت بھی آپ پر ختم ہے، حسن و جمال بھی آپ پر ہے۔ تو کمال کی بنیاد پر محبت ہوتی ہے، جمال کی بنیاد پر کوئی خوبصورت ہو۔ آپ کیا ہوتا ہے خوبصورتی کہ اگر میں کسی سے تعریف پوچھوں تو میں قسم اٹھاتا ہوں اس مجلس میں کوئی بھی نہیں بتائے گا۔ آپ جس کو گورا گورا دیکھتے تو آپ سمجھتے کہ وہ خوبصورت ہے، انگریز گورے ہیں تو آپ سمجھتے کہ وہ خوبصورت ہے۔ حسن کی تعریف اور حسن کی حقیقت کو آج تک کسی نے بیان نہیں کیا، کسی ادیب نے اور کسی دانشور نے آج تک بیان نہیں کیا۔ اس میں گورا پن تو ہے، اس میں چمک دمک تو ہے، لیکن اس میں اعضاء کا متناسب ہونا، اعضاء بالکل برابر ٹھیک ٹھاک، ناک، آنکھیں، پیشانی، ہاتھ۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب حسن و جمال کا مقابلہ ہوا نا، عالمی مقابلے جیسے ہوتے ہیں، اور آپ کو مبارک ہو کہ جیسے کہ عالمی مقابلہ ہو گیا تو ڈیانا اول نمبر آ گئی نا، ڈیانا، لیڈی ڈیانا، لیڈی ڈیانا کو آپ لوگوں نے اول نمبر کر دیا، حالانکہ وہ بالکل ایک جیسے کہ کتیا ہوتی ہے اسی قسم کے رنگ کے۔ تو یہ نصیب اپنا اپنا، پسند اپنی اپنی، آپ کا حسن انتخاب میں اس کو سلام کرتا ہوں۔ جب مقابلہ ہوا انگریز کے ساتھ تو ایک گورے کو لوگوں نے تمغے امتیاز دیا کہ یہ گورا اول ہے، اور آپ کے صدر ایوب کو دوسرا نمبر دیا انہوں نے۔ صدر ایوب جو پٹھان تھا، خوبصورت بھی تھا، قداور بھی تھا۔ صدر ایوب دوسری پوزیشن حاصل کی اور پہلی پوزیشن گورے نے حاصل کی۔ شاباش ہے صدر ایوب کو۔ صدر ایوب نے کہا
کہ تمہارے عقلوں پر بھی ماتم کروں اور تمہارے انتخاب پر بھی میں ماتم کروں۔ کہنے لگے جس گورے کا تم نے انتخاب کیا نا، اس گورے کی ناک کو تو دیکھو، سفیدی دیکھ کر تم کیسے پاگل ہو گئے؟ جس گورے کو تم نے اول کیا اس کی ناک کو تو دیکھو، اس ظالم کی پیشانی کو تو تم دیکھو، اس کی آنکھوں کو دیکھو، اور پھر یہ کہ اونٹ کی طرح اس کے جو کان ہیں ان کو بھی دیکھ لو۔ کہنے لگے کہ پھر حسن کے اندر یہ چیز نہیں ہوتا، حسن میں گورا پن نہیں ہوتا، گورا پن تو ہے لیکن اعضاء کو دیکھو کہ باقی اعضاء، ناک، آنکھیں کس قسم کی ہیں۔ تو ایوب نے کہا کہ تم تو سارے ہی بے غیرت ہو، اس کو جو پہلی پوزیشن جو تم نے گورے کو دیا ہے یہ گورا نہیں ہے اول نمبر، اول میں ہوں۔ اگر تمہارے اندر ہمت ہے اس گورے کے مجھ سے مقابلہ کرو، ایک دو تھپڑ رسید کروں گا پتلوں کو، وہ یہ کہ جا کر کے گیلا کر کے چھوڑ دے گا۔ میرے قد کو دیکھو، میری ناک کو دیکھو، میری آنکھوں کو دیکھو، تم ہو بے غیرت قسم کے کہ اس کو تم پہلے اول نمبر پہ آتے ہو۔ آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نبی کی دین سے لوگوں نے اختلاف کیا، دین سے اختلاف کیا، دین کے متعلق باتیں کی، دین میں عیب جوئی کی آپ کے مذہب میں، لیکن کافر ہو یا مسلمان ہو، کافر ہو یا مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، آپ کے حسن و جمال پر کسی نے بھی کلام نہیں کیا۔ سب کو سبحان اللہ، کبھی کسی نے کوئی کلام نہیں کیا، کبھی بھی کسی نے کوئی کلام نہیں کیا کہ آپ کس قسم کے خوبصورت ہیں۔ کمال جس کے اندر ہو وہ بھی محبوب بنتا ہے اپنے کمالات کے بنیاد پر، جمال جس کا حسن و جمال ہو وہ محمد رسول اللہ۔ میری اور آپ کی بدبختی ہے کہ ہم اس جمال کے مالک اور ان کمالات کے مالک کے، ہم اس کے عاشق نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ پہاڑ بھی آپ کے عاشق ہے، درخت بھی آپ کے عاشق ہے، دریا بھی آپ کے عاشق ہے، آسمان بھی آپ کا عاشق ہے، تارے بھی آپ کے عاشق ہے، بادل بھی آپ کے عاشق ہے۔ ہم نے کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ یہ جو باتھ روم نا ہم لوگ بناتے ہیں، عربوں کے اس کا رواج نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے بعد کافی زمانے کے بعد باتھ روم کا اہتمام کیا گیا، گھر میں باتھ روم نہیں بناتے۔ عرب کی عادت تھی کھائیاں، کھڈے اور اس طریقے پر گھاٹیاں، اور یہ کہ درختوں کے جھنڈ میں، اس کے لیے اسی میں جاتے تھے قضاء حاجت کے لیے جہاں درختوں کا جھنڈ ہے۔ لیکن میرا نبی کبھی اگر سفر پہ نکلا اور چٹیل میدان ہے اور وہاں درخت بھی نہیں ہے اور کوئی گھاٹی بھی نہیں ہے، کوئی کھڈا بھی نہیں ہے، سر چھپانے کی جگہ بھی نہیں ہے، تو لکھا ہے، اہل سیر یہ لکھتے، آپ اشارہ کر کے آپ فرما رہے درخت کو تعالے یا شجرہ، اے درخت آ جا، تعالے یا شجرہ، تعالے یا شجرہ، تعالے یا شجرہ۔ تو مورخ کہتا خدا کی قسم درخت دوڑ لگا کر کے آ کر کے گھیرے بناتے تھے محمد کی خدمت۔ تعالے یا شجرہ، تعالے یا شجرہ، تعالے یا شجرہ۔ جب سفر پہ تشریف لے جاتے تھے، یہ حدیث بنا رہا ہوں، آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ ٹیلی ویژن کی خبریں بتا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا، اخبار پڑھنے کی آپ کو عادت بہت پڑی ہوئی ہے، اور اللہ نے مولویوں کو بھی فارغ کر دیا حدیث کی کتابوں سے، وہ بھی فارغ ہے۔ آپ سفر پہ تشریف لے جاتے، کسی غزوے میں گئے، تبوک میں گئے، کہیں گئے، حدیبیہ میں اور اسی طریقے پر حنین میں، تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ احد کا پہاڑ جو مدینے سے تھوڑا سا الگ ہے اور 6-7 کلومیٹر کے فاصلے پر مسجد نبوی سے، بلکہ یہ 8 کلومیٹر کے فاصلے پر، یہ احد کو دور دور سے آپ دیکھتے۔ اچھا احد کا معنی آپ کو بتاؤں، احد کا معنی یکتا، احد کا معنی یکتا۔ میرے نبی نے اس سے محبت رکھی ہے تو بخاری کے الفاظ یہ ہے، دور سے دیکھ کر کے جب مدینے کے قریب پہنچتے اور احد کو دیکھتے تو صحابہ کو فرماتے ھذا احد جبل یحبنا ونحن نحبہ، ارے بھائی یہ احد، ابو بکر، عمر، عثمان، علی آپ سے محبت رکھتے ہیں اور مجھ سے محبت رکھتا ہے یہ احد، اور ہم اس کو محبوب بناتے ہیں۔ پہاڑ، یہ پہاڑ، محدثین نے کہا اس میں تعویل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فرمایا کہ واقعتاً پہاڑ، درخت، یہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب رکھتے ہیں۔ ھذا احد جبل یحبنا ونحن نحبہ، یہ بخاری کے الفاظ آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ احد پہاڑ یہ ہمارا محبوب ہے، اور پہاڑ کبھی سبیر پہاڑ، سبیر پہاڑ پہ آپ ابو بکر، عمر اور عثمان، چوتھا آپ خود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر، عثمان ان کو لے کر کے جا رہے ہیں، جیسے تشریف لے جا رہے تو سبیر پہاڑ کے قریب آگے تو پہاڑ نے رقص کرنا شروع کیا، ہے میں نے بندے تو بہت دیکھے ہیں لیکن آج کیا کہنا میرا مہمان کون ہے، میرے اوپر کس کے قدم پڑ رہے ہیں، میرے اوپر کس کے،
تو وہ پہاڑ اپنی خوشیوں پر کنٹرول نہ کر سکا، اپنی خوشیوں پر کنٹرول نہ کر سکا، وہ رقص کرنے لگے۔ جیسے کہ ہم اور آپ جب خوش ہوتے ہیں تو پھر گانا گاتے ہیں، کھٹی آئے کھیر سا ہو جمالو، پھر سارے کے سارے ہو جمالو ہو جمالو، ہمارا سارا ہو جمالو شروع ہوتا ہے۔ ناراض نہیں ہونا، ناراض نہیں ہونا۔ آپ نے دیکھا بڑے بڑے لوگ، تعلیم یافتہ لوگ، گریجویٹ لوگ اور مالدار قسم کے لوگ، سرمایہ دار قسم کے لوگ ٹوپی اتار کر کے جب روڈوں پر وہ ناچ کرتے تو دیکھا ہے؟ آپ پھر بھی نہیں سمجھے، آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں ہے۔ پھر وہ گانا گوی ہے جو گانا گاتی ہے نا، تو پھر اس طرح کرتے ہیں۔ پٹھان بھی بدبخت، اس کی گردن بھی جھکی ہوئی ہے، بلوچ کی بھی گردن جھکی ہوئی ہے، گوی یہ گانا گا رہی ہے، میراثی قسم کے لوگ، اور وہ یہ آپ کے نبی نے ان کی گردن اگر جھکی ہے تو صحابی نے، شاگرد نے قرآن کی تلاوت کی ہے، تلاوت کر کے گردن جھکا کر کے موتی کی طرح میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو آتے رہے۔ لیکن پٹھان شاباش، مہاجر بھائی آپ کو بھی زندہ باد، پٹھان بھائی جان زندہ باد، بلوچ بھی زندہ باد۔ یہ مولوی بے وقوف ہوتے ہیں، آپ تو بڑے سمجھدار ہوتے ہیں۔ ایک گوی ایک ٹکے کا آدمی جس پر خدا آسمان بھی لعنت بھیج رہا ہے، یہ جو بے ایمان قسم کا وہ طبلہ بجاتا ہے، ڈمبک 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 ڈمبک، سارے کے سارے ڈمبک ڈمبک ناچ رہے، ڈمبک ڈمبک لعنت لعنت، ڈمبک ڈمبک کس کو کس کو، ڈم ڈمبا کٹمبا سننے والوں کو۔ یہ طبلے ہوتے نا تین چار قسم کے، ڈمبک ڈمبک لعنت لعنت، ڈمبک ڈمبک کس کو کس کو، ڈم ڈم بم کٹم بم ڈم بم کٹم بم ڈم بم کٹم بم، مزے لینے والے، مزے لینے والوں کو، مزہ لینے والوں کو، مزہ لینے والوں کو، انہی کو تو لعنت اور کیا۔ اور حقیقت لعنت برستی ہے۔ اور آپ کو مبارک ہو، ہماری مائیں اور بہنیں روڈوں پر اور گھر ان کے اجڑ گئے، وہ خواتین ہماری مائیں اور بہنیں، اللہ جزائے خیر دے کراچی والوں کو، جنہوں نے بڑا تعاون بھی کیا، بہت تعاون کیا۔ کراچی خدا کے عذاب سے پھر بھی مجموعی لحاظ سے بچ گیا ہے، ہمیشہ مصیبتوں میں مسلمانوں کو کام آنے والے ہیں۔ کراچی کے تو امن و امان کو ہم نے خود تباہ کر دیا، ورنہ پٹھان ہوتا، بلوچ ہوتا، مہاجر ہوتا، سندھی بھائی جس کو روٹی اگر نہیں ملتی، یہاں کراچی میں آ کر کے برش اٹھا کر کے اور اللہ پر ڈبہ اٹھا کر کے لوگوں کے جوتے پالش کرتا، یہاں سے کروڑ پتی بن کر کے واپس چلا جاتا۔ اتنا اس کراچی میں یہ چراغان کا شہر تھا، اتنا امن و امان کا شہر تھا، ان کو ظالموں نے اس طریقہ پر یہ کہ تباہ کر دیا۔ اب میں عرض کر رہا ہوں کہ مائیں اور بہنیں ہماری وہ ترس رہی ہے، روٹی کو بھی ترس رہی ہے، پانی بھی ان کو نہیں مل رہا۔ اور آپ نے دیکھا 14 اگست کے اندر تقریباً 90 کروڑ 85 کروڑ ہمارے گویوں پر خرچہ ہوا۔ وزیر اعظم بھی ناچ رہا ہے، اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ صدر صاحب بھی اور دوسرے لوگ، ہمارے مولوی بھی تھوڑی سی دلچسپی لے رہے ہیں، اس لیے کہ دل، ہم بھی دل رکھتے ہیں نا، ہم بھی دل رکھتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب دوسرے ناچیں گے تو مولوی بھی چوری چھپکے سے وہ بھی تھوڑا سا وہ کرتا ہے، وہ بھی دیکھتا ہے، ہمیں بھی مزہ آتا ہے۔ میرا مدرسہ ہے ڈریم ورلڈ پارک کے پاس، تو ہم لوگ ویسے ٹیلی ویژن سنیں گے تو تم لوگ کہو گے کہ مولوی ٹیلی ویژن، اب تو مولویوں کے پاس آ گیا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اللہ کو داڑھی کے ساتھ اگر وہ سینما گھر میں جاتا تھا، کہتے ہیں اڑے بابا کیر آئے ہو، تھا ملو آئے ہو بابا، اڑے ملو مسجد کے چھڑی بابا سینما گھر آئے ہوا۔ مولوی صاحب سینما گھر آ گیا، مولوی صاحب پریشان تھا کہ یہ داڑھی منڈے جا کر کے مزے لیتے ہیں، میں بھی تو، میرا بھی کچھ ذوق ہے، میں کیا کروں۔ اب آپ نے کمال کر دیا کہ ہر ایک کے ہاتھ میں ٹچ موبائل دے دیا، ٹچ موبائل آپ نے دے دیا۔ اب مولوی صاحب سردی کی راتوں میں بھی وہ غریب جو ہے نا، وہ کمبل اوپر ڈالا ہوا اور اندر دیکھ رہا ہے۔ بڑی سہولت آپ نے پیدا کر دی ہمارے لیے، مولویوں کے لیے۔ اور اگر اس طریقہ پر آپ اس کو ٹچ کو ہاتھ لگائیں گے تو مولانا منظور صاحب کی تقریر آئے گی، ٹچ لگاؤ گے پھر تھوڑا سا ہاتھ انگلی مار دو تو حضرت اقدس مولانا تقی صاحب کی، پھر یہ کس طرح تو کسی تبلیغی پیغمبر کی تقریر آئے گی، پھر ہاتھ لگا دو خورشید صاحب کی تقریر آئے گی، پھر ہاتھ لگاؤ مولوی فہیم صاحب کی تقریر آئے گی، مفتی ضیاء الحق کی، اور پھر جیسے ہاتھ لگائیں گے تو دو خوبصورت قسم کی دو چیزیں آ جائیں گی، تقی صاحب بھی آپ کو بھول جائے گا، مولوی منظور بھی بھول جائے گا، تقی صاحب کو بھی بھول جائیں گے، مولوی منظور کو، وہ بھی کالا کلوٹا قسم کا مولوی، اس کو کیا کرنا ہے آپ کو، آپ کہیں گے کہ واہ دیتے ہو گورا سڑے دا چشتے
دیکھو تو اسی کو دیکھو، کمال کر دیا انگریز نے، ہم پر بڑا احسان کر دیا۔ مولوی صاحب کے ہاتھ سے بھی قرآن لے لیا، حدیث بھی لے لی، بخاری بھی لے لی، اس کو بھی ٹچ موبائل میں لگا دیا۔ وہ سنتوں سے بھی رہ گیا، نوافل سے بھی رہ گیا، تہجد سے بھی رہ گیا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ قیمتی گردن آپ کی کبھی بھی اس طریقے پر غیر اللہ کے سامنے نہ جھکی ہے نہ کچھ۔ حدیث بخاری کے جب صحابی تلاوت کرتا ہے تو میرے نبی کے آنسو موتی کی طرح آ جاتے ہیں۔ بات عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ کے جمال پر، آپ کے حسن و جمال پر پہاڑ بھی عاشق، آپ کے حسن و جمال پر بادل بھی عاشق، آسمان بھی یہ ہے کہ آپ پر یہ ہے کہ عاشق ہے۔ یہ آپ کی نبوت بھی آپ پہ ختم، جمال بھی آپ پر۔ یہ دوسری چیز تھی، کمال کی بنیاد پر کسی سے محبت کی جاتی، جمال کی بنیاد پر۔ اور نوال کا معنی سخی، سخاوت، کمال و جمال و نوال سخاوت۔ حدیث میں آتا ہے، یہ جو آپ نے دیکھا ہے ہوائیں جو ہوتی ہے آکسیجن کے سب پر سارے کے سارے محتاج ہیں، آکسیجن کے درخت بھی محتاج ہیں، اور حیوانات جتنے حیوانات ہیں وہ بھی آکسیجن کے۔ آپ یہ کر دو کہ کسی بکری کے منہ دباؤ، اس کا ناک بھی بند کرو، منہ بھی اس کا بند کر دو، وہ تو مرے گی انشاءاللہ، وہ تو مرے گی۔ آکسیجن آخر میں مولوی صاحب کی آکسیجن ختم ہو جاتے تو مشین لگا کر کے آخر اسپتال میں وہ پمپنگ کرتے ہیں کہ مولوی صاحب کا اپنا سانس ختم ہو گیا۔ یہ تو ہوتا آپ نے دیکھا۔ ہوا کی طبیعت میں بخل نہیں ہے، درخت بھی ہوا کے محتاج ہیں، آکسیجن کے محتاج ہیں، جانور بھی اس کے محتاج ہیں، مسلمان بھی محتاج ہیں، کافر بھی اس کے محتاج ہیں۔ یہ ہوائیں عام چلتی ہے، ہوا میں بخل نہیں ہے، ہر ایک کے لیے عام ہے۔ حدیث میں آتا کان اجود بالخیر من الریح المرسلۃ، یہ ہوائیں محمد کی سخاوت کا مقابلہ کر نہیں سکتی، ایسے سخی۔ یہ بخاری کی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، کان اجود بالخیر من الریح المرسلۃ، یہ جو آزاد ہوائیں ہیں یہ کھلی ہوئی ہے، ہر بندہ ان سے استفادہ کر سکتا ہے، لیکن وہ رحمت للعالمین ہے۔ پتھر بھی آپ کے رحمتوں کے محتاج، وہ رحمت للعالمین ہے۔ آپ کے درخت بھی آپ کے رحمتوں کے محتاج، وہ رحمت للعالمین ہے۔ جانور اور چوپایا بھی آپ کے۔ حدیث رسول آپ کو سنا رہا ہوں، ابو داؤد شریف میں ایک حدیث ہے کہ ایک اونٹ آ گیا، روتے ہوئے آ گیا، اونٹ آ گیا روتے ہوئے، اللہ کے بندو حدیث رسول سنا رہا ہوں۔ اونٹ آ گیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، اے میرے پیارے، میرا کوئی سہارا نہیں ہے، میری فریاد کو کوئی، آیا ہوں آپ کے پاس مقدمہ دائر کرنے کے لیے۔ تو وہ اونٹ آ گیا اور اس نے سر نیچے کیا، رونے لگے۔ یہ جو اونٹ کے کان ہے نا، یہ پچھلے والا حصہ، اس کو زال فا را ظفر کہتے ہیں، ظفر ایک تو زوا کے ساتھ، زوا نہیں، زال فا ظفر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پہ دست مبارک پھیر دی اور کانوں پہ دست مبارک، آہستہ آہستہ روتے اس نے اپنے اوپر کنٹرول کر لیا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ بولو آپ کو کس نے ستایا؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں مشکل سے 2 بوریاں اٹھا سکتا ہوں، مجھ پر 4-6 بوریاں میرا مالک لاد دیتا ہے، اٹھا دیتا ہے، مجھ پر رکھ دیتا ہے، لیکن کھلاتا پلاتا مجھے کم ہے۔ فرمایا کہ بلاؤ اس کے مالک کو بلاؤ۔ جب اس کو بلایا فرمایا خدا کا خوف کر، انک تدعیہ وتجیعہ، تو اس کو تھکاتا بھی ہے، اس کو بھوکا بھی رکھتا ہے، خدا کو تو کیا جواب دے گا؟ انک تدعیہ وتجیعہ، انک تدعیہ وتجیعہ، یہ آپ کے سخاوت، یہ آپ کے رحمت للعالمین ہونا کہ جانور بھی کہتا ہے۔ گائے اچانک بولنے لگی، بخاری کی روایتیں آپ کو سنا رہا ہوں، گائے بولنے لگی تو لوگ حیران ہو گئے کہ گائے بھی بول رہی ہے۔ آپ نے فرمایا آمنت بہا و ابو بکر و عمر، فرماتے کہ اس کے بولنے پر مجھے محمد کو بھی یقین ہے، میرا بھی ایمان ہے، ابو بکر و عمر کا بھی ہے، میرے ساتھیوں کا بھی ایمان ہے۔ یہ خود نہیں بول رہی ہے، اس کو کوئی بلوا رہا ہے، یہ خود بول نہیں رہی ہے، اس کو کوئی بلوا رہا ہے۔ عرض یہ کرا تھا کمال، جمال، نوال، سخاوت، ہوائیں بھی آپ کی سخاوت کے مقابلے، اور قرب بھائی، قرب نبی کو جو قربت حاصل ہے، جو رشتہ آپ کا ہمارے ساتھ ہے، ابا جی کا نہیں ہے۔ مسلمانوں ذرا اس بات کو سن لو، اگر میرا والد مجھے کہہ دے کہ 3ری منزل سے چھلانگ لگا کر کے اپنے آپ کو جان سے مار دے، والدین کی اطاعت فرض ہے، لیکن یہاں اس پر عمل کرنا، اگر میں چھلانگ مار کر کے اپنے آپ کو خودکشی کروں، سیدھا جہنم میں چلا جاؤں گا۔ والدین کی بات پر، اس بات پر عمل کرنا حرام ہے۔ والدہ کہہ دے کہ بیٹا مسجد میں نہ جا، نماز پہ نہ جا،
جماعت کے لیے نجات، یہی گھر میں تو حدیث میں ہے کہ اس کی بات نہیں ماننی، حدیث میں ہے کہ والدہ کی بات نہیں ماننی، اور والدہ بھی کہہ دے، ابا بھی کہہ دے کہ پہاڑ سے چھلانگ مارو، اس پر عمل کرنا حرام ہے، لیکن مسئلہ سمجھانے کے لیے علماء نے کہا فرض کر لو کہ اگر محمد رسول اللہ کسی کو کہہ دے پہاڑ سے چھلانگ لگا نیچے، فرمایا کہ واجب اور فرض ہوگا کہ بندے اس پر عمل کرے۔ ابا کا وہ مقام نہیں ہے۔ اب ناراض نہ ہونا، مجھے اجازت دیں گے آپ لوگ کچھ میں کہہ دوں؟ اجازت دیں گے آپ؟ اجازت دیں گے؟ یہ جو بوڑھے بوڑھے میرے سر کے تاج بیٹھے ہوئے ہیں، والدین خدا کی قسم سب مفاد پرست ہوتے، کوئی انڈا چور، کوئی مرغا چور، اس دنیا میں سب چوری چور، چوری چور، سارے مفاد پرست ہیں، سارے مفاد پرست ہیں۔ اچھا، میرا ابا ہے، میں مولوی ہوں، میں چندہ کرتا ہوں، میں مولوی مشکل سے اپنے آپ کو چلاتا ہوں، میں مسئلہ آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اگر میں مر جاؤں، میرا بھائی ہے وہ ڈی سی ہے، میرا بھائی ہے کمشنر ہے، تو ڈی سی کمشنر تو آپ جانتے ہیں، ایس ایچ او، ایس ایس پی، وہ تو اس طریقے پر پھر لوٹتے، وزیر ہمارے بھی اس طریقے پر لوٹتے۔ اس لیے میں کبھی کبھی تقریر کرتا ہوں کہ مستحقین زکوٰۃ کون ہیں، تو اس میں نواز شریف، شہباز شریف، زرداری شریف، عمران خان شریف، یہ بیوہ عورتوں سے بھی زیادہ محتاج ہے، یہ مستحق زکوٰۃ ہے۔ یہ آپ کو بھی بتا رہا ہوں، یہ بہت مسکین بے کس قسم کے لوگ ہیں۔ اب آپ بتاؤ، اگر میں مرتا ہوں تو میری والدہ بھی روئے گی کہ بیٹا چلا گیا، لیکن بیٹے کی نوکری بھی نہیں تھی، بیٹا پیسہ بھی نہیں لیتا تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے روئیں گے، بیٹا چلا گیا۔ ابا بھی روئے گا کہ بیٹا چلا گیا، گھر ہمارا غیر آباد ہو گیا، لیکن حقیقت میں کہیں گے کہ اس کی بیوی بھی ہم پر بوجھ تھی، یہ خود بھی ہم پر بوجھ تھا، بیوی شکر ہو گیا جان چھوڑ گئی۔ لیکن اگر میرا بھائی ڈی سی صاحب مر جائے تو پھر ابا اور امی گردن اس طرح کر کے، ہائے ہمارا کوئی سہارا نہیں رہا، ہمارا کوئی سہارا نہیں رہا، اب ہم کیا کریں گے اللہ۔ پھر میری ماں جوش میں آ کر کے بہت سی بوڑھی عورتوں کو دیکھا، اللہ اللہ، ہمارے گھر میں اور بھی تو بہت سے افراد تھے، مولوی صاحب تھا، اس کو کیوں نہیں لے گئے، صوفی صاحب کو کیوں نہیں لے گئے، تبلیغی کو کیوں نہیں لے گئے، یہی ایک ہمارا سہارا تھا، آپ کو کوئی اور نظر نہیں آیا؟ تو خدا میں نے یہ الفاظ سنے، آپ کو کوئی اور نظر نہیں آیا، اس کو آپ اٹھا کریں۔ تو بیٹا تو وہ مولوی بھی ہے، وہ تبلیغی بھی ہے، لیکن اچھا ہوئے جان چھٹی میں مری ہوئے، بھائی بابا ہاڑی وجہ، بابا گڈھے میں وجہ، جہنم میں وجہ، چاہ کب بولی۔ اب آپ بتاؤ کہ یہ فرق کیوں کہاں سے آ گیا؟ یہ رشوت خور ہے ڈی سی کمشنر، اور یہ ایس ایس پی رشوت خور ظالم، اس پر تو خوشی کرنی چاہیے تھی کہ مسلمانوں کی جان چھوٹ گئی، اس کے لیے کہتے ہیں ہمارا سہارا یہ تھا، ہمارا سہارا یہی تھا، اور کون؟ آپ کے لیے والد کبھی اٹھ کر کے آپ تھوڑا سا پیسہ ہاتھ پہ رکھا کرو، امی جی کے ہاتھ پہ تھوڑے سے پیسے رکھا کرو، باقی جائے کوئی جہنم میں جائے، کوئی بھی فکر نہیں کرے گی، ماں بھی فکر نہیں کرے گی کہ بھائی میرا بیٹا جہنم میں جائے گا، اور ابا بھی کہتے ہیں کہ پیسہ تو ڈبل ڈبل لا رہا ہے، لا رہا ہے، لا رہا ہے، ابا بھی، اس کو بھی کوئی فکر نہیں ہے کہ یہ مرے گا، رشوت خور کا بچہ سیدھا جہنم میں جائے گا، یہ سب کچھ رشوت ہمارے لیے۔ بیٹے کے لیے کوئی نہ ماں وفادار ہے نا، لیکن آدھی رات کو اٹھ کر کے محمد روتا ہے، سب کے لیے روتا ہے، آدھی رات کو۔ یہ محمد کا رشتہ ہے، یہ محمد رسول اللہ کا قرب ہے، یہ محمد کا اپنی امت کے ساتھ آپ کا تعلق ہے۔ کمال، جمال، ان میں سے ایک چیز اگر کوئی باکمال ہے لوگ اس کے لیے مرتے ہیں، کوئی خوبصورت ہے لوگ اس کے لیے مرتے ہیں، اور کوئی سخی ہے لوگ اس کے لیے مرتے ہیں، اور کسی کا رشتہ قریب ہے لوگ اس کے لیے مرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں محمد میں ہے، محمد تو جیت گیا، ان میں سے ایک نہیں ہے محمد میں تو ساری چیزیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ 4 سال یہ سب کے سب یہ چیزیں جب آ جاتی ہے تو پھر محبت۔ آپ لوگ تھکے تو نہیں، میں بلوچ آدمی ہوں، آپ لوگ تھکے، میں بھی کرایہ کا کوئی ٹٹو نہیں ہوں، میں بھی چلا جاؤں گا۔ آپ لوگ تھکے تو نہیں؟ بدر کی جب لڑائی ہوئی، ہماری والدہ حضرت عائشہ کا بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر، ابو بکر کا بیٹا، وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا،
ابو بکر بوڑھا بابا ابو بکر مسلمان ہو گیا۔ بدر کی لڑائی میں یہ بوڑھا بابا چھوٹے سے قد کے تھے، قد اور زیادہ نہیں تھے، چھوٹا ٹھیکو بھی نہیں تھا، درمیان قد حضرت ابو بکر کی درمیان قد تھے اور کمزور قسم کا آدمی۔ جب یہ لڑائی 313 اور ادھر 1000 کے قریب لگ بھگ مسلح قسم کی، جب یہ لڑائی تلواروں کی چھنا چھن کی آوازیں اور ادھر گتم گتا کی لڑائی، ادھر فرشتوں کی آمد، اس پہاڑ کو بھی آپ جا کر کے دیکھیں گے، آپ کو مزہ آئے گا۔ وہاں بدر میں آپ جائیں گے، اس طرف یہ کہ پہاڑ ہے، فرشتے آسمان سے اس پہاڑ پہ آتے تھے، پھر وہاں سے تشکیل ہوتی تھی ان کی۔ نہیں تو پھر چلو میرے ساتھ عمرے میں آپ کو دکھاؤں گا۔ آج بھی جا کر کے ہمارے ایک بزرگ مولانا موسیٰ روحانی البازی، وہ بدر کی جگہ وہاں بدر پہ گئے، رو رو کر کے، خدا کی بندے ہر ایک کا مقام الگ ہے، مولانا موسیٰ رو رو کر کے وہاں یہ ہے کہ 2 رکعت نفل بدر پہ پڑھی اور نفل پڑھ کر کے رو رہا، کہتے او بدر کے پہاڑ، او بدر کے پتھروں، آپ تو اسی زمانے کے محمد کے ہیں، آپ نے محمد کو دیکھا، آپ کی قیمت کا کیا کہنا، آپ کی سعادت کا کیا کہنا، میں ماتم کر رہا ہوں، میں نے محمد کو نہیں دیکھا۔ او بدر کی زمین، کہاں کہاں سے محمد گزرا ہے، اے زمین تو اعلان کر، اے زمین تو اعلان کر، کس جگہ پہ محمد کے جوتے پڑ گئے ہیں، کہاں کس جگہ پر محمد کا قدم مبارک پڑ گیا، میں اے زمین تو بول، اے زمین گنگا نہ بن، اے زمین بول، کہاں محمد کے قدم پڑ گئے، میں آپ کا بوسہ لے لوں کہ میرے نبی کے قدم پڑ گئے۔ اچانک پتھر سے آواز آئی، تعال یا موسیٰ انا رأیت رسول اللہ، موسیٰ میں نے محمد کو دیکھا ہے۔ تعال، زمین سے آواز آ رہی، تعال یا موسیٰ انا رأیت رسول اللہ، آؤ میں نے محمد کو دیکھا ہے۔ موسیٰ تو پھر اور پاگل ہو گیا، موسیٰ تو اور پاگل ہو گیا، ادھر سے بھی پتھر سے آواز آ رہی، ادھر سے بھی پتھروں سے آواز، ادھر سے بھی زمین سے آواز آ رہی، ادھر سے بھی آواز آ رہی کہ میرے نبی کافروں کے مقابلے میں کہاں کہاں آپ نے دوڑ لگائے۔ زمین سے بھی آواز آ رہی، بڑے بڑے پتھروں سے، اس زمانے کے پتھر تو ظاہر ہے کہ وہ سڑتا گلتا تو نہیں ہے، پتھر کی بھی آواز آ رہی، تعال یا موسیٰ انا رأیت رسول اللہ، تعال یا موسیٰ انا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات آپ سے عرض کر رہا تھا، حضرت ابو بکر کے بیٹے کے عبد الرحمن، وہ نوجوان تھے، اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، عبد الرحمن مسلمان نہیں ہوا تھا۔ عبد الرحمن ابن ابی بکر بعد میں جب مسلمان ہو گیا، بدر میں 70 مارے گئے، اور یہ کہ 70 قیدی بن گئے، ان کے سردار مردار ان کے وہ مارے گئے۔ اب بھی آپ جا کر کے دیکھیں گے وہاں پر باتھ روم بنے ہوئے، ابو جہل جہاں پر دفن ہے نا، وہاں پر اسپیشل قسم کے باتھ روم، اور جب آپ جائیں وہاں پھر یہ کہ پیشاب کریں، اس نیت سے کہ ابو جہل کے منہ پہ لگے۔ اب عبد الرحمن بعد میں مسلمان ہو گیا، اما عائشہ کا بھائی، جب وہ مسلمان ہو گیا تو حضرت ابو بکر کو کہتے ابا جی ایک بات بتاؤں، کہا کہ جی، کہا کہ ابا جی خدا کی قسم بدر کی گتم گتا لڑائی میں ابا جی آپ میرے سامنے آ تو گئے تھے، لیکن مجھے ترس آیا، بوڑھا ابا ہے، کیسے اس کو قتل کرو، اگرچہ میں اس وقت کافر تھا، آپ نبی کے خلیفہ تھے، میرے سامنے 3 مرتبہ آپ آ گئے، لیکن مجھے ترس آ گیا، میں نے آپ کو قتل نہیں کیا۔ ابو بکر ہنسنے لگے، کہنے لگے او بیٹا، کاش کہ تو ایک مرتبہ میرے سامنے آتا، محمد کے لیے تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تجھے چھوڑ دیتا۔ ہے گلا میرا خراب ہے، آپ کو کیا سناؤں۔ قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اعلان سنا رہا ہوں آپ کو، سن لو، اگر تمہارا ابا محمد سے تمہیں زیادہ محبوب ہے، تمہارے بیٹے تمہیں زیادہ محبوب ہے، تمہاری اولاد تمہیں زیادہ محبوب ہے، بھائی محمد سے زیادہ محبوب ہے، اور پراپرٹی تمہیں محمد سے زیادہ محبوب ہے، اللہ رسول کے مقابلے میں یہ زیادہ محبوب ہے، تو تیار ہو جاؤ، جنت کبھی نہیں جاؤ گے، خدا کے عذاب کے لیے، جہنم کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مولوی عبداللہ کو کہہ دینا دعوت کرے، جب میرا گلا ٹھیک ہو جائے گا، میں 2-3 ہفتے سے بیمار ہوں،
پھر آپ کو قرآن سناؤں گا، گلا میرے ساتھ دے نہیں رہا ہے۔ کہنے لگے کہ بیٹا کاش تو میرے سامنے آتا نا، تجھے بتاتا میں، تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دا۔ حضرت ابو بکر کے والد کو ابو قحافہ کو بن محمد رسول اللہ نے دیکھا، ابو بکر خود بوڑھے، ابا تو بالکل بوڑھا تھا، او جیسے یہ آپ کا گیٹ ہے نا، میرا نبی ادھر تشریف فرمائے۔ ابو بکر کا والد آخر تک مسلمان نہیں ہوا، ابو قحافہ ادھر ہے۔ ابو قحافہ نے کوئی گل ملک کیا، کوئی گل ملکی، نبی کو گالی دی، بیٹے کے ساتھ کس کے پیچھے پڑے ہو، کس کے پیچھے پڑے ہو، کس کے پیچھے پڑے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ حضرت اقدس کے شان میں گستاخی کی۔ نبی ابا کو کوئی پتہ نہیں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیا اتنا پتہ ہے کہ تو میں کچھ ہو رہا ہے، وہ دور کچھ فاصلے پہ۔ تو اس نے ابو بکر نے دے مارا ابا کے منہ پہ تھپڑ، وہ ڈھیر ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے دیکھا، آپ خطیب لوگوں سے سنتے، ارحم امتی بھی امتی ابو بکر، کائنات میں سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر ہے، سب کو سبحان اللہ۔ لیکن یہاں مسئلہ ایمان اور کفر کا، یہاں مسئلہ محمد رسول اللہ کا ہے، یہاں محبت رسول کا مسئلہ ہے۔ تو ابا بڈھے ابا نے کہا، نبی کو گالی دی، گستاخی کی، دے مارا منہ پہ، وہ ڈھیر ہو گیا۔ ہمارے بلوچ لوگ کہتے کلٹی ہو گیا، وہ کلٹی ہو گیا۔ میرا نبی یہاں سے دوڑا، دوڑ کر کے جا کر کہا، ابو بکر کیا کیا، کس کو مار رہے ہیں؟ کیوں اس بوڑھے ابا کو، آپ کو خدا کا اتنا بھی خوف نہیں؟ ٹھیک ہے کافر ہے، لیکن آپ نے اس کو مارا، کیوں مارا اس طرح؟ اس کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا کہ پیارے آپ نے سنا نہیں، یہ آپ کی شان میں گستاخی، مجھے چھوڑو، ابھی اس کی روح کو نکال دیتا ہوں۔ ام حبیبہ، ابو سفیان بڑے لیڈر تھے، بڑے لیڈر آدمی، کوئی موقع مل گیا تو اس کی لیڈری کے واقعات حدیثیں آپ کو سناؤں گا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر ابو سفیان جتنی جنگوں میں کافر جیت گئے، جتنی بھی جنگوں میں مشرکین مکہ جیتے ہیں، ان سب کی بنیاد ابو سفیان ہے۔ حضرت ہی کے خاندان میں سے تھے، حضرت کے رشتہ دار تھے، غزب کا کمانڈر تھا، سیاسی آدمی تھا۔ مسلمانوں کو جہاں بھی شکست ہوگی، جیسے احد وغیرہ کے اندر، یہ ابو سفیان کے ہاتھ سے۔ لیکن حدیبیہ کے موقع پر، حدیبیہ کے بعد ابو سفیان نے دیکھا کہ اب میری چائے کے اندر مکھی گر رہی ہے، اب دیکھا کہ چائے میری صاف نہیں ہے، اب کروں کیا؟ تو کہا چلو جا کر کے، اور کبھی قحط سالی بھی ہوگی سخت قسم کی، جا کر کے محمد سے میں ہوں تو کافر آپ کا دشمن ہوں، لیکن بیٹی، جب اماں ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی ہے، ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی ہے، وہ نبی کی نکاح میں آ گئی، سب کو سبحان اللہ۔ ابا کافر ہے تو اب کیا؟ میں نے عرض کیا کہ اب چائے کے اندر مکھی گر گئی، کہ میں جن کو گالیاں دے رہا ہوں، جن کے قتل کرنے کے لیے تیار ہوں، میری بیٹی بھی مسلمان ہو کر کے وہ بھی مجھ سے چلی گئی۔ تو میں نے عرض کیا کہ چائے پھر بدمزہ ہو گئی نا، چائے میں مکھیاں گر گئی۔ اب ابو سفیان گئے کہ اپنی بیٹی سے جا کر کے ملوں، اور حالات خراب ہے، کچھ معاہدہ کروں کچھ رسول پاک سے۔ آپ جب مدینہ تشریف لائے، ام حبیبہ کے گھر پہ آ گئے، ازواج مطہرات کے ہر ایک کے گھر الگ الگ تھا، تو آئے تو رسول پاک موجود نہیں تھے۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گدا اور بستر بچھا ہوا تھا۔ ابو سفیان نے کہا کہ بیٹی ہے میری، گھر اس کا ہے، محمد کا گھر ہے، وہ اس پر گدے پر جا کر کے بیٹھ جاؤں اور بستر پر بیٹھ جاؤں؟ تو سندھی میں کہتے پرے تھی ونج، ہٹ جا یہاں سے۔ ام حبیبہ نے کہا خبردار، تو اس قابل نہیں ہے، تو پلیت ہے، یہ پاکیزہ انسان محمد کی جگہ ہے، تو یہاں نہیں بیٹھ سکتا۔ کہا کہ بیٹی اتنی نفرت ہے، فرمایا اس سے بڑھ کر نفرت ہے۔ یہ کون ہے، کس کا بستر ہے؟ آمنہ کا لال ہے، عبداللہ کا در یتیم ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے تاج ہے، تو اس جگہ پر بیٹھے گا؟ خبردار۔ بستر کو فوراً اٹھا کر کے اماں جی نے لپیٹ لیا، کہا اب بیٹھ، تو اس بستر پر نہیں بیٹھ سکتا۔ ابو سفیان کو اسی دن سے ابو سفیان کے ذہن میں آ گیا کہ پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، مسئلہ خراب ہے، یہ سب کچھ گڑبڑ، اسلام آباد کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ اسی دن سے ابو سفیان نے کہ میری بیٹی اور مجھے محمد کے بستر پر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بستر مبارک پر بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، میری حیثیت کیا ہے؟ ہم اتنے پلیت ہو گئے
اس لیے پاکیزہ بننا ہے تو محمد کے قدموں میں آ جاؤ، پاکیزہ بننا ہے تو محمد کے قدموں میں آ جاؤ۔ پھر آپ نے دیکھ لیا کہ الحمدللہ وہ آ گئے، کمال، جمال، نوال، قرب، یہ ساری چیزیں، سارے اوصاف، سارے کمالات میرے نبی کے اندر موجود ہے۔ وہ محبوب رب العالمین بھی ہے۔ اور پھر محبوبیت کا نسخہ اس نے بتا دیا کہ میں تو اللہ کا محبوب ہوں، لیکن ہر بندہ چاہتا ہے، عیسائی بھی چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی محبوب بن جائے، یہودی بھی چاہتے ہیں۔ تو فرمایا محبوبیت کا نسخہ آپ کو بتاتا ہوں۔ نسخہ کیا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ کو محبوب بنانا چاہتے ہو اور تم اللہ کے محبوب بننا چاہ رہے ہو، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے نا، تم اللہ تمہارا محبوب بن جائے، تم اللہ کے محبوب۔ اس کا واحد طریقہ یہ، فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، حج میں، نشست و برخاست میں، غمی میں، خوشی میں، شادیوں میں، معاملات میں، نکاح میں، ہر چیز میں میری پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، آپ بھی اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ اللہ اس محبوب کے صدقے میں اس مجلس کو بھی اپنے محبوب بنا دے، اللہ اس محبوب کے صدقے میں پوری امت کو اپنا محبوب بنا دے، اور اللہ پاک اس نسخے کو ہمیں بھی استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ محبوب کے کردار کو، آپ کی سیرت کو اور آپ کی حیات طیبہ، آپ کی سنتوں کو سینے سے لگائیں۔ اللہ پاک ہمیں محمد رسول اللہ کی زیارت بھی نصیب فرمائے، 1.25 لاکھ انبیاء کی زیارت نصیب فرمائے، آپ کی رفاقت ہمیں نصیب فرمائے، ہمارے لغزشوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ بس اتنا سا تھا۔ مولوی صاحب نے ایک ٹائم کا کھانا کھلایا، ایک کھانے کے لیے بہت تقریر ہو گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔